ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ وائرس جو ہوتا ہے وہ اپنے سٹرینز اور اپنے جینیٹک سٹرکچر کو چینج کرتا ہے کچھ وقت کے بعد. اگر ایک مچھر جو ہے وہ ایک وائرس کو گیری کر رہا ہے تو کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ ایک ہفتے کے بعد، ایک مہینے کے بعد وہ جو وائرس ہے وہ دوسرا شیپ اختیار کر لے، تیسرا شیپ اختیار کر لے؟ اس کی وضاحت کیجیے. بالکل ایسا ہی ہے. ڈینگی وائرس ہر وائرس کی طرح اپنے جینیٹک میک اپ کو چینج کر سکتا ہے، جیسے کرونا وائرس کرتا ہے، باقی وائرسز کرتے ہیں. اس وقت ڈینگی کے جو ہمیں معلوم ہے اسٹرینز وہ 4 ہیں: سیروٹائپ 1، 2، 3، 4. اس میں سب سے زیادہ خطرناک 2 ہے، اور یہی ایک وجہ ہے کہ اس بیماری کے اگینسٹ ہرڈ امیونٹی ابھی تک حاصل نہیں ہو رہی. کیونکہ جب انسان کو ایک بار سیروٹائپ 1 کا ڈینگی ہو جاتا ہے تو اگلی بار وہ سیروٹائپ 1 کے ڈینگی سے تو بیمار نہیں ہوتا، لیکن اس کو دوسرا اسٹرین ہو جاتا ہے جی، یا تیسرا ہو جاتا ہے یا چوتھا ہو جاتا ہے. اور یہ بھی اس میں الٹا نظام ہے کہ عموماً آپ کو اگر ایک بار ویکسین لگ جاتی ہے جی، تو آپ اس ویکسین کے بعد اگر وہ بیماری آپ پہ اٹیک کرے تو آپ کو وہ بیماری یا جراثیم زیادہ نقصان نہیں دیتا. یہاں پہ الٹا معاملہ ہے. اگر آپ کو خدا نخواستہ ویکسین لگی ہو اور آپ کو ڈینگی نہ ہو جی، تو اگر آپ کو ڈینگی ہوگا تو آپ کا ڈینگی شدید ہو. اچھا، اس لیے WHO کی ریکمنڈیشن بھی ہے کہ جب آپ کسی کو ویکسین لگائیں گے تو اس کا سیرو پازیٹیو ہونا، یعنی اس کے بدن میں ڈینگی کا نشان ہونا ضروری ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہ اس نے پہلے ڈینگی گزارا ہو. ڈینگی کی ویکسین لگانے کے لیے ڈینگی گزارنا شرط ہے. بغیر ڈینگی گزارے ویکسین لگانا مشکلات پیدا کرتا ہے. تو سب سے خطرناک اس میں سیروٹائپ 2 ہے، جان لیوا ہے. یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ یہ جتنی بھی آپ کمپلیکیشنز یا کریٹیکل سٹیجز میں جاتے ہوئے مریض دیکھتے ہیں یہ زیادہ سیروٹائپ 2 کے ہوتے ہیں. بچوں میں، جوانوں میں اور بوڑھوں میں ان کی کریٹیکل فیکٹر یہ سب کو افیکٹ کرتا ہے جی، سب کو افیکٹ کرتا ہے. لیکن اگین اس میں جو بچے یا بہت بوڑھے زیادہ یا پریگننٹ خواتین یا وہ لوگ جن کا اچھا، امیون سٹیٹس کمزور ہے ان کو زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے جو ہے تو پھر پیشنٹس کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے. تو چونکہ ہمارے پاس تو ہم PCR نہیں کرتے، باہر ملکوں میں جینیٹک PCR ہوتے ہیں. بلڈ PCR، جس بندے کو ڈینگی کا سسپیشن ہو اس کا PCR ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ سیروٹائپ بتا دیتا ہے کہ اس بندے کو کون سا ڈینگی ہے. چونکہ ہمارے ہاں اتنے وسائل نہیں ہیں پاکستان میں، تو یہاں پہ صرف ہم اس کا وہ جو ڈینگی کے اینٹیجن ہوتا ہے، ڈینگی کے بدن کا حصہ جس کو ہم NS1 کہتے ہیں، جی جی، اس کا جو پروٹین کا پورشن ہوتا ہے NS1 اینٹیجن، ہم اس کے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ بندے میں بلڈ میں پازیٹیو آ جائے تو ہم کہتے ہیں ہاں اس کو ڈینگی ہے. ہمیں یہ پتہ نہیں لگتا کہ سیروٹائپ 1 ہے یا 2 ہے یا 3 یہ کون سا ٹائپ ہے. ہاں ٹائپ کے لیے جو ہے نا PCR کرنا پڑتا ہے، اور اس کی وسائل مطلب محدود ہیں تو ہم نہیں افورڈ کر سکتے. اور اس کے اگلا سٹیج جو ہے وہ اینٹی باڈیز کا ہوتا ہے. لوگ IgG IgM کرتے ہیں، وہ ریکوری فیز میں آتا ہے، وہ اس کے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. یہ ویکسین لگانے کے لیے کرنا ہوتا ہے کہ IgG IgM اگر جس میں پازیٹیو ہو تو اس بندے کو پھر ویکسین لگائی جاتی ہے. ڈاکٹر